اشباح کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، پھر نشست گاہ میں موجود تمام افراد کے سامنے اسلام کی بنیادی تعلیمات رکھی۔ جب ان کے ذہن بن گئے تو انہیں کلمہ طیبہ پڑھایا اور وہ سب برضا اور رغبت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کی مسرت اتنی تھی اور یوں لگتا تھا کہ وہ اشباح کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ وہ بڑے اشتیاق سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اشباح بڑی وضاحت سے جواب دے رہا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، محترم سالار، میرے ذہن میں ایک الجھن ہے۔ جب اس قدیم کتاب میں سب کچھ درج ہے، ابوجا میں اترنے والی لڑکی کا ناک نقشہ تک بیان کر دیا گیا ہے اور وہ یہاں پہنچ بھی گئی تھی، تو پھر آپ کیوں ابوجا میں اترے اور نیلمان نکالنے میں کامیاب ہوئے؟ اشباح نے کہا، میں خدا نہ خواستہ فتیلہ جام کے بیان کو جھٹلاتا نہیں۔ انہوں نے ضرور قدیم کتاب میں یہ سب کچھ پڑھا ہوگا۔ یہ ایک زبردست اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب میں بیان کردہ حلیہ ہمارے دستے کی ایک خاتون سے مل گیا اور فتیلہ جام سمجھے کہ یہ ان کی مطلوبہ خاتون ہے۔ بہرحال آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ انسان میں قوت ارادی ہو اور اپنے مالک پر بھروسہ رکھتا ہو تو بڑی سے بڑی مشکل سر کر سکتا ہے۔ جہاں تک ابوجا کے اس اصرار کا تعلق ہے، وہ کچھ تو اسی شب کھل گیا تھا، جو رہ گیا تھا وہ آج کھل گیا ہے۔ آج رات دوسرے پہر ابوجا سے برآمد ہونے والے عجیب الخلقہ شخص نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اشباح نے حاضرین کو وہ سب کچھ بتایا جو اسے سارگاہ سے حاصل ہوا تھا۔ حاضرین سنتے رہے اور حیران ہوتے رہے۔ یہ پرحیرت گفتگو دوپہر کے کھانے تک جاری رہی۔ دوپہر کے کھانے پر ارون لال اشباح کی داہنی جانب بیٹھا تھا۔ اس نے بڑے احترام سے سرگوشی کے لہجے میں کہا، محترم اشباح، آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ پرماتما کے بدلے ہوئے رویے کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے نیلمان، ورنہ وہ کسی طرح ہمارا اور آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ تمام مہربانی اور سلوجوئی اسی سمے تک ہے جب تک نیلمان آپ کے پاس ہے، اور مجھے پورا وشواس ہے وہ چند روز کے اندر اندر کسی نہ کسی طرح نیلمان کو آپ سے جدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو بے حد ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اشباح نے کہا، ارون لال، مخلصانہ مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ ارون لال بولا، محترم سالار، اب ہم گلی گلی اور کوچہ کوچہ پھیل جائیں گے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا، جنتا کو نئے آدرشوں سے آگاہ کرنے اور ان تک آپ کے خیالات پہنچانا۔ خدا نے چاہا تو بہت جلد اس دھرتی کی کایا پلٹ جائے گی۔ اشباح نے بائیں طرف بیٹھے اشوکا سے کہا، تم کچھ بجھے بجھے ہو، کیا بات ہے؟ تم بھی کچھ کہو۔ اشوکا بولا، نہیں سالار، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے کچھ ساتھی اور بھی ہیں، میں جلد ہی انہیں آپ کے پاس لاؤں گا تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ کھانے کے بعد وہ سب لوگ محل سے رخصت ہو گئے۔ مہمانوں سے فراغت پاتے ہی اشباح محل کے گودام خانے کی طرف بڑھا۔ اسے وہاں ایک ضروری کام تھا۔ سیڑھیوں پر ہی اسے اویس نے روک لیا۔ وہ شاہی لباس میں کچھ زیادہ ہی سرخ و سفید نظر آ رہا تھا۔ گول مٹول چہرے پر شکنی کی چمک تھی۔ بولا، کدھر جا رہے ہو اشباح؟ مہمان خانے میں کچھ اور لوگ بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ 2 روز سے اشباح مسلسل ملاقاتیں کر رہا تھا۔ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، اس وقت ایک ضروری کام ہے، اب مغرب کے بعد ملوں گا۔ اویس اصرار کرنے لگا کہ انہیں بھی مل لو۔ اشباح نے اسے بمشکل ٹالا۔ ویسے وہ سمجھ گیا تھا کہ اب مغرب تک اویس مہمانوں کو محل ہی میں رکھے گا۔ اس کے پاس شاعری کا اتنا ذخیرہ ہے کہ وہ چند پہر تو کیا کئی ہفتے مہمانوں کو مشغول رکھ سکتا تھا۔ شاعری عربی میں تھی تو کیا ہوا، ترنم کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اور اویس کا ترنم تو واقعی سننے کے قابل تھا۔ اس کے ترنم میں صرف ایک چیز کھنکتی تھی اور وہ تھی اس کی شاعری۔ اویس سے دامن بچا کر اشباح تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کا رخ گودام کی طرف تھا۔ گودام میں اس کا تمام سامان پہنچ چکا تھا۔ اس میں وہ تھیلا بھی شامل تھا جس میں اس کے باپ کی وصیت، راستے کے نقشے اور دیگر اشیاء موجود تھی، اور لکڑی کا وہ چکور ڈبہ بھی تھا جس کے بارے میں اس کے والد نے ہدایت کی تھی کہ وہ اسے خاص وقت اور خاص مقام پر کھولا جائے
وہ وقت اور مقام اب آ چکا تھا۔ اشباح دعا کرنے لگا کہ چھاؤنی میں اس کے سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی گئی ہو اور سب کچھ اپنی اصل حالت میں موجود ہو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ محل کے وسیع تہہ خانے میں پہنچا۔ اسے تہہ خانے کے ایک حصہ گودام میں اشباح کو اپنا سامان سلیقے سے رکھا نظر آیا۔ یہ سامان 2 خرجینوں پر مشتمل تھا۔ اشباح کے وہ جنگی ہتھیار بھی تھے جو سرخ پوشوں نے چھین لیے تھے یہاں موجود تھے۔ اشباح نے سب سے پہلے اس تلوار کو دیکھا جو اس سے اپنے باپ کی طرف سے ملنے والا پہلا اور آخری تحفہ تھی۔ بڑی عقیدت سے تلوار کو چھو کر اس نے ایک طرف رکھ دیا، پھر اس نے خرجین کھولی۔ بادی نظر میں یہی نظر آتا تھا کہ سامان کو چھیڑا نہیں گیا۔ خوش خوراک کے نیچے چمڑے کا وہ انمول نقشہ بھی موجود تھا جس نے انہیں اس جادو نگری تک پہنچایا تھا۔ چمڑے کے علاوہ اس کے والد کی ادھوری کتاب اور دیگر اشیاء بھی موجود تھی۔ لکڑی کا وہ چکور ڈبہ بھی رکھا تھا جو اب تک اشباح کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے اس چھوٹے سے ڈبے کو نکال کر شمعدان کے پاس رکھ لیا۔ ڈبے پر معمولی نقش و نگار تھے اور آہنی کیلوں سے اسے جوڑ رکھا تھا۔ لکڑی پر تحریر موجود تھی، اس ڈبے کو کھولنے سے پہلے نیلے لفافے کو کھولا جائے۔ نیلا لفافہ اشباح حضر موت میں ہی کھول چکا تھا اور اس میں یہ ہدایت درج تھی: اشباح بیٹے، میری خواہش ہے کہ جب تم اس ڈبے کو کھولو تمہارے قدم اس سرزمین پر پڑ چکے ہیں جو میرا وطن ہے اور پرماتما کی عملداری میں شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم نے اس ڈبے کو پہلے کھول لیا تو تمہارے سفر کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کٹھن اور دشوار فاصلے طے کرنے کے باوجود کچھ بھی حاصل نہ کر سکو۔ میں نے چرمی نقشے کی پشت پر ان حدود کا تعین کر دیا ہے جن میں داخل ہونے کے بعد تم یہ ڈبہ کھول سکتے ہو۔ اشباح اب اس اندھیر نگری میں قدم رکھ چکا تھا اور جو بھی ڈبہ بھی اس کے سامنے تھا اب وہ اس کے اندر کا حال جان سکتا تھا۔ اس نے لوہے کی ایک خمدار سلاخ اٹھائی، اس کا اگلا سرا چپٹا تھا۔ وہ اس کی مدد سے چمڑے کا بالائی تختہ اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ کامیاب ہوا، میخیں اکھڑی اور ڈبہ کھل گیا۔ اشباح نے اندر جھانکا اور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈبہ بالکل خالی تھا۔ اس نے روشنی کی طرف کر کے غور سے دیکھا، ڈبے کے اندر کچھ نہیں تھا۔ وہ چکرا گیا۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ 20 برس پہلے اس کے والد نے ڈبے میں کچھ رکھے بغیر اسے بند کر دیا ہوگا۔ انہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جو کچھ ڈبے کے اندر تھا وہ گیا کہاں؟ 20 برس سے یہ اشیاء اس کے والدہ کے پاس تھی۔ اس کے بعد اشباح نے اپنی جان سے لگا رکھا تھا۔ ایک بار اس نے پھر دھیان سے ڈبے کا معائنہ کیا، اس کے اندر کوئی ٹوٹی سوئی تک نہ تھی۔ اب اشباح یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ چھاؤنی میں اس کے سامان کی تلاشی لی گئی ہے اور وہیں ڈبے کو کھولنے کے بعد دوبارہ بند کیا گیا ہے۔ اس نے بیرونی سطح پر غور کیا تو لکڑی پر مشکوک نشانات نظر آئے۔ یقینی بات تھی اس کے ساتھ زور آزمائی کی ہے۔ دفعتاً اشباح کو اصل خطرات کا احساس ہوا۔ اگر اس کا سامان دیکھا گیا ہے تو ظاہر ہے اب کوئی راز نہیں ہے۔ رائے منوہر چند اسی کمرے میں موجود تھا جہاں پرماتما کی آواز اپنے مصاحبین سے ہم کلام ہوتی تھی۔ رائے منوہر چند ایک نہایت باروب شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس وقت تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے گھگیاتے ہوئے کہا: اے لازوال پرماتما، غلام شرمندہ ہے کہ اس کے ذہن میں پہلے یہ بات کیوں نہیں آئی۔ جب قیدیوں کا سامان چھاؤنی سے محل میں منتقل کرنے کے لیے چھکروں پر لادا جا رہا تھا تو اچانک ایک تلوار دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ یہ مقامی طور پر بنی ہوئی ہے۔ عربی قیدیوں کے سامان میں اس کی موجودگی حیران کن تھی۔ میں نے سپاہیوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اشباح کا سامان ہے۔ اس کے سامان میں 2 خرجینیں بھی تھیں جن میں خوراک وغیرہ رکھی تھی۔ میں نے خرجین کے اوپر سے خوراک کی تھیلیاں ہٹوائیں تو نیچے سے چند پرستار چیزیں برآمد ہوئیں۔ ان میں ایک نقشہ، کتاب اور ایک چکور ڈبہ بھی تھا۔ میں نے ان چیزوں کا تفصیلی معائنہ کیا تو مجھ پر یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ اشباح نامی نوجوان عربی نہیں ہندوستانی ہے۔
परमात्मा की पुरग़ज़ब आवाज दरो दीवार से उभरी और फजा को सहमा गई। मनोहर चंद, हमें पहेलियां पसंद नहीं और ना ही ये गैर जरूरी तमहीद। मुख्तसरन बताओ कि अशबा का सामान देखकर तुमने क्या नतीजा अख्ज़ किया। राय मनोहर चंद ने थूक निकला, ए लाजवाल परमात्मा, अशबा इसी धर्म वर्दी रामदास का बेटा है जिसने आज से 25 वर्ष पहले मुसलमान होकर अपना नाम उस्मान रख लिया था और एक अरबी औरत से शादी करने के बाद आपके खिलाफ अलमे बुगावत बुलंद किया था। बाद में जब आप अपने जानिसारों के साथ इसकी सरगूबी के लिए निकले तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ काठियावाड़ की तरफ भाग गया। यकीनन आप बाखबर होंगे, हमारी प्रजा में कुछ गद्दार ऐसे भी हैं जो इस मूरख की वापसी का इरादा रखते थे और ये समझते हैं कि वो वापस आकर इनकी ढारस बंधाएगा और इनके मुंह में खाक आपके खिलाफ जंग करेगा। इनकी कामनाएं और उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन शायद देवताओं को हमारी आजमाइश मंजूर है। जो इस राक्षस का बेटा अपने बाप की तलवार लेकर यहाँ आवारिद हुआ है, काश इसके पास मुकद्दस नीलमान ना होता। देवताओं की सोगत, मैं इसको आहनी सीखों में परोकर आपके सामने हाजिर कर देता। परमात्मा की जानिब से देर तक एक गहरी खामोशी तारी रही। ये खामोशी मनोहर चंद का पित्ता पानी कर रही थी। इसके बदन का हर मसाम पसीना उगल रहा था। वो अपनी कोताही से आगाह था। ये कोताही नहीं, फाश गलती थी। अशबा के साथियों की जुबान खलवाने के अलावा इन पर महीनों सख्तियां की गई थी और इन्हें पुरअज़ियत मौत मारने के नए नए तरीके सोचे गए थे। लेकिन अगर ये सब कुछ करने की बजाय मनोहर चंद एहतियात से कैदियों के सामान की तलाशी करवा लेता तो आज से बहुत पहले अशबा की असलियत सामने आ जाती, और अगर मामले की असल संगीनी का एहसास हो जाता तो ऐन मुमकिन था कि अशबा की तलाश में ज्यादा सरगर्मी दिखाई जाती और नीलमान तक पहुंचने से पहले पहले वो गिरफ्तार हो जाता। अब पांसा पलट चुका था। न राय मनोहर चंद के हाथ से बहुत कुछ निकल चुका था। नीलमान की मौजूदगी में अशबा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। इसका मतलब था कि वो शख्स अपने फैसलों और मंसूबों में आजाद है, जो 20 वर्ष बाद अपने बाप की अधूरी आरज़ुओं की तकमील के लिए यहाँ पहुंचा है और जिसके इरादे नहायत खतरनाक हैं। तवील खामोशी के बाद परमात्मा की आवाज कमरे में गूंजी तो जर्रा जर्रा हिल गया। इसके लेजों में शोलों की फुंकार, जल्जलों की गड़गड़ाहट और बिफरे समंदर की गूंज थी। मनोहर चंद, तुम खुद को बदतरीन सजा का मुस्तहिक ठहरा चुके हो। 6 माह वो कैदी तुम्हारी तहवील में रहे और तुम इनकी असलियत ना जान सके। ये ना जान सके कि तुम्हारी सरहदों को पामाल करने वाले ये आफतजादे कौन है। तुम्हारी ये गलती कतन नाकाबिले माफी है। राय मनोहर चंद तड़प कर उम्दे मुतलाई के मूर्ति कदमों में गिर गया। इसकी बेश कीमत पगड़ी उछलकर दूर जा गिरी। वो मूर्ति के पांव पर अपनी नाक रगड़ने लगा और गिगियाने लगा। भगवान के लिए मुझे क्षमा करने, भगवान के लिए मुझे बख्श दें। आपके सिवा मुझे संसार में कहाँ पनाह मिलेगी। मैं दोषी हूँ, मैं शर्मसार हूँ, मुझसे बड़ा अंधेर हुआ है। मनोहर चंद तादेर गरिया जारी करता रहा और आखिर परमात्मा की बारोब आवाज गूंजी, खड़े हो जाओ मनोहर चंद। ये पिछले 10 वर्षों में तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए क्षमा की जाती है। उठ जाओ और ये बताओ कि तुमसे ये कोताही क्यों कर हुई। मनोहर चंद तशक्कुर के आंसू बहाता हुआ खड़ा हो गया। इसने पगड़ी उठाकर सर पर रखी और बोला, ऐ लाजवाल परमात्मा, ऐसी बात नहीं कि कैदियों की सामान की तलाशी ना ली गई हो। मैंने तलाशी का हुक्म दिया था और तलाशी ली भी गई, मगर अफसोस के खर्चीनों को सही तरीके से ना जांचा जा सका। मुझे चाहिए था कि तलाशी के वक्त खुद मौजूद होता और खास तौर पर सरकर्दा कैदियों की तलाशी अपनी निगरानी में करवाता। और इस रात रोशनी वाले कमरे में एक बार फिर गहरे सुकूत का राज था। इस सुकूत में मनोहर चंद तन्हा खड़ा अजीब सा लगता था। कोई देखता तो समझता कि शायद वो भी पत्थर की मूर्ति है।
اس کے ہاتھ سینے پر بندھے تھے اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ ایک طویل وقفے کے بعد پرماتما کی آواز اٹھی، اشباح کے سامان میں سے تمہیں جو کچھ ملا ہے اس کی تفصیل بتاؤ۔ منوہر چند تفصیل بتانے لگا۔ اس نے تمام اشیاء کا فردن فردن ذکر کیا اور ان کے بارے میں ضروری معلومات بہم پہنچائی۔ آخر میں وہ بولا، مقدس پرماتما، مجھے اس کے سامان میں سے ایک چوبی ڈبہ بھی ملا تھا۔ اسے چاروں طرف سے میخیں ٹھوک کر بند کیا گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے اندر کوئی نہایت اہم قیمتی چیز ہوگی، مگر جب میں نے اسے کھولا تو اندر کاغذ کے ایک پرزے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کاغذ پر کچھ تحریر تھا، لیکن سیاہی اڑنے کی وجہ سے یہ تحریر ضائع ہو چکی تھی۔ 7-8 سطروں میں صرف 4-5 لفظ سمجھ میں آئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مضمون سمجھ سکوں، مگر ناکام رہا۔ مجبوراً وہ کاغذ ڈبے سے نکال لینا پڑا۔ اب وہ کاغذ شاہی کیمیا گر کے پاس ہے۔ اس نے آس دلائی ہے کہ وہ کسی طریقے سے مٹی ہوئی تحریر کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا۔ رائے منوہر چند کی تفصیلات ختم ہوئی تو پرماتما کی طرف سے ایک بار پھر گہری خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی ہم کلام ہونے والے کو سراسیما اور حواس باختہ کر دیتی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پرماتما اس کی باتیں سن رہا ہے کہ نہیں، اور آیا اب وہ وہاں سے جا چکا ہے یا نہیں۔ وہ کوئی سوال بھی کر سکتا تھا، لہٰذا دست بستہ خاموش کھڑا رہتا۔ اس کے اعصاب چٹکنے لگتے۔ ایک بوجھل اور طویل سناٹے کے بعد پرماتما کی آواز پھر در و دیوار سے ابھری، منوہر چند، ہمیں نیلمان واپس لینا ہے، ہر صورت اور ہر قیمت پر، ورنہ اس ریاست کی بنیادیں ہل جائیں گی اور سب کچھ اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ تم اسی وقت اشوکا کے پاس جاؤ، وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اسے اشباح بن ثقیل کا وشواس حاصل ہے، اور جہاں تک تم اپنی طاقت کے باوجود رسائی حاصل نہیں کر سکتے، وہاں وہ بآسانی جا سکتا ہے۔ منوہر چند نے نہایت احترام سے کہا، لیکن مقدس پرماتما، اشوکا ساحر اعظم کا شاگرد خاص تھا اور استاد کی موت سے نراش ہو کر اشباح کے ساتھ مل چکا ہے۔ پرماتما کی آواز اتری، یہ بہت پرانی بات ہے۔ تازہ حالات یہ ہیں کہ اشوکا مسلمانوں کے اس گروہ سے بدظن ہو چکا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اشباح بن ثقیل نے ضروری شرائط پوری کیے بغیر آبوجا میں اتر کر اس کے استاد کی توہین کی ہے، اور اب اس کے پیروکاروں کو مسلمان کر کے وہ بہت بڑا پاپ کر رہا ہے۔ وہ اپنے بھائی ارون لال سے بھی بے حد خفا ہے۔ اس نے دھرم چھوڑنے میں اتنی جلدی کی۔ اگر تم ان اختلافات کو ہوا دے کر اشوکا کو ہمنوا بنا سکتے ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ہمیں نیلمان تک پہنچنے کے لیے نہایت محفوظ رستہ مہیا کیا جائے گا، لیکن ایک بات کا خیال رہے، تمہیں یہ سارا کام بڑی احتیاط سے کرنا ہوگا۔ جب تک نیلمان اشباح اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہے، تم اپنی تمام تر طاقت کے باوجود ان کے لیے حقیر چنٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ دبیز پردوں والی کھڑکیوں کے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ منظر رائے منوہر چند کی نئی رہائش گاہ کا تھا۔ اس رہائش گاہ میں پہلے محل جیسی شان و شوکت تو نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے دوارے کی عالی شان ترین عمارتوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ شمعوں کی مدھم روشنی میں قالین پر منوہر چند اور اشوکا گاؤں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ فانوس بجھے ہوئے تھے اور فضا میں اگربتیوں کی خوشبو تھی۔ قریب ہی ایک منقش تلائی پر حکا پڑا تھا اور اس کی طویل ناڑ منوہر چند کے ہاتھ میں تھی۔ ایک حسین دوشیزہ برائے نام لباس پہنے اندر داخل ہوئی۔ اس کے گلے میں موتیوں کی بڑی بڑی مالائیں تھیں اور ہاتھ میں خوبصورت کڑے۔ منوہر چند نے اسے اشارہ کیا۔ وہ بڑی لگاوٹ سے اشوکا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اشوکا یکلخت پیچھے ہٹا، اس کے انداز سے بیزاری کا اظہار ہو رہا تھا۔ منوہر چند نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور وہ پلکیں جھپکا کر قیامت کی چال چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ منوہر چند نے شراب کے 2 جام بھرے اور ایک اشوکا کی طرف بڑھا دیا۔ اشوکا نے پھر گریز کیا۔ منوہر چند بولا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بھائی کچھ نہ کچھ تو لینا ہوگا۔ بے حد اصرار کے بعد اس نے اشوکا کو شراب پلا دی، پھر کہنے لگا، اشوکا میں جانتا ہوں تمہارا من زخموں سے چور ہے،
تمہیں ساحر اعظم کی موت کا دکھ ہے، اور ساحر اعظم کی موت کا دکھ کسے نہیں؟ کاش وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا۔ معمولی غلط فہمیوں سے ایسے سنگین جھگڑے کی صورت اختیار کر لی اور آخر میں ہمیں بدھی وان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ دیکھا جائے تو اس درگھٹنا کی اصل جڑ یہی اشباح اور اس کے ساتھی ہیں۔ نہ یہ لوگ اس ریاست میں آتے اور نہ ہی یہاں کا سکون برباد ہوتا۔ اب یہ لوگ رہی صحیح کسبی پوری کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کھلے عام ہمارے آدرشوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو دھرم کے خلاف اکسانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اس بدبخت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، اور جسے اپنے جادوگری پر زیادہ گھمنڈ ہے وہ اس پر اپنے حربے آزما کر دیکھ لے۔ اے ہے بھگوان، یہ کیسا اندھیر ہے! ہماری جھولی میں بیٹھ کر ہمارے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، ہمارے ساحروں اور بدھی دانوں کو چھٹلایا جا رہا ہے۔ یہ سب اس نیلمان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ تم جانتے ہو لازوال پرماتما کی ابرو کا اشارہ ان مورکھوں کو خاکستر کر سکتا ہے۔ اشوکا خاموشی سے منور چند کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شراب کی سرخی تیرنے لگی تھی اور اس کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے منور چند کی ساری باتوں سے نہیں تو اکثر سے اتفاق ضرور ہے۔ منور چند نے اپنے جام سے ایک طویل گھونٹ بھرا اور بولا، خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم بتاؤ کوئی عملی قدم اٹھایا یا نہیں؟ ہاں جناب، اشوکا نے گہری سانس لی۔ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، میں آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کا ایک ساتھی اویس جو بڑا پریم پجاری دکھائی دیتا ہے، لالا نامی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس لڑکی کو استعمال کیا جائے۔ وہ لڑکی صورت میں بڑی بھولی بھالی ہے اور وہ شخص اس پر فدا ہے۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ وہ اس کے چکر میں آ جائے گا۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مقدس نیلمان کے ہوتے ہوئے اشباح یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی نہیں دے سکتے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے بڑی ہوشیاری سے اور بدھی سے کرنا ہے، اور ایسے کاموں میں سندر ناری سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ یہ دیوتاؤں کی کرپا ہے کہ ان خوش مزاج مسلمانوں میں کم از کم ایک شخص ایسا موجود ہے جو ہمارے جال میں آ سکتا ہے۔ میں نے لالا کو یہاں بلایا ہے، میرے خیال میں وہ بھی آتی ہی ہوگی۔ آج اس سے کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ میرے ذہن میں جو منصوبہ ہے اگر وہ کامیاب ہو گیا تو کسی بڑی دشواری کے بغیر نیلمان ہماری دسترس میں آ جائے گا۔ منوہر چند کی آنکھوں میں چمک نظر آنے لگی۔ اس نے حقہ گڑگڑایا اور پگڑی اتار کر گھٹنے پر رکھ لی۔ نیم گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی دل جمی سے اشوکا کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ کھڑکیوں کے باہر بوندا باندی جاری تھی اور کافوری شمعیں بے صدا جل رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک خادم تعظیم پیش کر کے اندر آیا۔ یہ ایک کالا بھجنگ لیکن نہایت طاقتور شخص تھا۔ اس کا چہرہ اتنا بھدا اور بدصورت تھا کہ دیکھ کر کراہیت آتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے چہرے کا زیادہ تر حصہ ایک نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے اطلاع دیتے ہوئے کہا، مالک محل سے مہمان آ گئے ہیں، ایک عورت ہے اور ایک مرد۔ عورت نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا ہے۔ منور چند نے کہا، وہ لالا ہے، محل میں کنیز تھی، تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، چہرہ کھلوا کر دیکھ لو اور اندر لے آؤ۔ بدصورت شخص اطاعت مند لہجے میں بولا اور واپس نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص ایک نہایت حسین لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ چادر میں لڑکی کا چہرہ چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھنکتی ہوئی آواز میں تعظیم پیش کی اور مؤدب کھڑی ہو گئی۔ منوہر چند نے ان دونوں کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ اشوکا نے مرد سے پوچھا، اسے لڑکی لانے میں کوئی دشواری پیش تو نہیں آئی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ لڑکی کچھ گھبرائی ہوئی تھی اور پریشان تھی۔ اس کی صورت سے معصومیت ٹپکتی تھی، مگر آنکھوں کی حرکات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اتنی معصوم نہیں جتنی دکھائی دیتی ہے۔ منوہر چند نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ان برہم چاریوں میں کوئی ایک تو تم پریوں کی نظیر نظر کا شکار ہوا۔ ہم تم سے ایک ضروری کام لینا چاہتے ہیں۔ میں لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں،
ہم چاہتے ہیں کہ تم اویس نامی اس شخص کو اپنے حسن کے شیشے میں اتارو اور اس حال تک لے آؤ گے وہ تمہاری کسی فرمائش کو رد نہ کر سکے۔ دیوتاؤں نے تمہارے چہرے کو معصومیت دی ہے، اس معصومیت کی طاقت سے تم وہ کام کر سکتی ہو جو ہماری ساری فوج مل کر نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ہم ایسا سوچ سکتے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق اویس ایک ایسا شخص ہے جو اشباح بن ثقیل کا گہرا دوست بھی ہے اور بے تکلف بھی، خاص لگاؤ کی وجہ سے اس کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا۔ تم آہستہ آہستہ اویس کے ذہن میں یہ بات ڈال دو کہ تمہارے دل میں نیلمان کو قریب سے دیکھنے کی شدید خواہش ہے، پھر کسی روز تمہیں اس سے ضد کرنا ہوگی کہ وہ تمہیں نیلمان کی جھلک دکھائے۔ اگر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے اویس نیلمان لے آئے تو سمجھو تم نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو اس ریاست کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ لالا کی آنکھوں میں بلی کی سی چمک پیدا ہوئی، یہ چمک اس کے معصوم چہرے سے ہرگز لگا نہیں کھاتی تھی۔ وہ ہوشیاری اور بے باکی سے بولی، مالک لگتا ہے کہ دیوتا ہم پر مہربان ہے اور ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گے۔ وہ شخص بالکل سیدھا سادہ ہے، میری ہر بات مان رہا ہے، اور مجھے آپ سے اتفاق ہے کہ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو وہ مجھے دکھانے کے لیے سردار سے نیلمان مانگ کر لا سکتا ہے۔ منور چند نے کہا، ویسے بھی لگتا ہے کہ وہ لوگ نیلمان کی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ نہیں، اور یہ بات سراسر ہمارے حق میں جاتی ہے۔ اشوکا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن منور چند کے تاثرات دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ منور چند کی نگاہیں کھڑکی پر تھی، شاید اسے کچھ دکھائی دیا تھا۔ منور چند نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے پاؤں کھڑکی کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے آہستگی سے پردہ ہٹایا اور بے انتہا پھٹی سے پٹ کھول کر کسی عورت کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ عورت کی سسکاری کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ باگڑ سنگھ، منور چند نے اپنے کالے بھجنگ ذاتی محافظ کو پکارا۔ اس نے دھماکے سے دروازہ کھولا اور لپکتا ہوا اندر آیا۔ پکڑو اس بدذات کو، دیکھو یہ کون ہے۔ منور چند نے پھنکار کر کہا۔ عورت کے بال بدستور اس کی مٹھی میں تھے، وہ ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ باگڑ سنگھ نے کھڑکی میں جھک کر عورت کو تھاما اور ایک ہی جھٹکے میں کمرے کے اندر لا پھینکا۔ ایک سریلی چیخ فضا میں گونج کر رہ گئی۔ یہ ایک لڑکی تھی جس کا سیاہ چست لباس کافی حد تک بھیگ چکا تھا۔ اس نے رخ پھیرا تو اس کے حسن کی چکا چوند سے جیسے شمعوں کی روشنی ماند پڑ گئی۔ لاجونتی تو؟ منور چند نے حیرت سے کہا۔ باقی افراد کی آنکھوں میں بھی شناسائی کی چمک تھی۔ لڑکی اب گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی تھی۔ لالا کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں نظر آئیں اور وہ اعتماد سے بولی، آقا میں سمجھ گئی ہوں، یہ محل سے میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے۔ بہت بدذات ہے، یہ سائے کی طرح میرے پیچھے لگی رہتی ہے۔ میں اس کی بہت عزت کیا کرتی تھی، لیکن اس کے لچھن عزت کروانے والے نہیں۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ… لالا ہچکچا کر خاموش ہو گئی تو منور چند نے اسے دلاسا دیا اور پوری بات بتانے کو کہا۔ لالا نے گلابی چہرہ کر کے کہا، یہ عشق کرنے لگی ہے نئے سردار سے، ہر وقت اس کے لیے آہیں بھرتی ہے۔ بھگوان جانے اسے کیا ہوا ہے، کہتی ہے اس جیسا نیک اور رحم دل شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بات اتنی سی ہے کہ جب نیا سردار محل میں پہلی شب گزارنے کے لیے خوابگاہ میں آیا تو یہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کی سیوا کے لیے موجود تھی۔ اس نے کہا، مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں، سب لڑکیوں کو باہر نکال دو۔ بس اس کی یہی ادا اس عورت کو بھا گئی۔ اب خیالوں میں گم رہتی ہے اور سوتے میں سردار سردار پکارتی ہے۔ اسے میری طرف سے بھی نہ جانے کیا شک ہے، ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہتی ہے اور اس فکر میں رہتی ہے کہ محل میں نئے سردار کے خلاف کوئی سازش پروان نہ چڑھ سکے۔ یقینی سی بات ہے کہ اس نے مجھے محل سے نکلتے دیکھ لیا، وہیں سے ہمارے پیچھے لگ گئی اور اب کھڑکی میں کھڑی حق نمک ادا کر رہی تھی۔ منوہر چند نے زہر خند لہجے میں لالا کی بات پوری کی۔ اشوکا نے کہا، غالباً یہ سب کچھ سن چکی ہے، اب اس کا زندہ رہنا خطرناک ہے۔ منوہر چند نے لاجونتی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تم ایک ایسی ناری ہو
جو دشمن سردار سے پریم کرتی ہے اور دشمنوں سے پریم کرنے والی ناریاں ملکوں اور لشکروں کو لے ڈوبتی ہیں۔ لالا نے کہا حضور چھوٹا مور بڑی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اس نے ہم سب کی ناک کان کاٹ دیے ہیں، اسے زندہ رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ منوہر چند نے ایک بار پھر گرج کر لاجوندی سے پوچھا بتاؤ کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ؟ لاجوندی نے گھٹنوں سے اپنا اشک بار چہرہ اٹھایا، ایک نگاہ غلط لالا پر ڈال کر بولی مہاراج آپ مالک ہیں، میرا جیون آپ کے ایک اشارے پر ختم ہو سکتا ہے اور مجھے اپنے دوج سے انکار بھی نہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گی مجھ نصیب جلی کو سزا دے کر کہیں آپ اپنے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر لیں۔ مقدس نیلمان اس وقت تک اشباح کے پاس ہے اور اس کا سایہ ان تمام لوگوں پر ہے جو سردار کے ساتھی ہیں یا سردار سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ منوہر چند نے قہرناک نظروں سے لاجوندی کو گھورا، مورکھ لڑکی، میں تیرا مطلب سمجھ رہا ہوں، تو ہمیں یاد کرا رہی ہے کہ تو اشباح کی ساتھی ہے اور تجھ سے ہونے والی زیادتی دیوتاؤں کو ناراض کر دے گی۔ میں تیری بات کو درست نہیں سمجھتا، پھر بھی میرے پاس بہت سے راستے ہیں۔ مقدس نیلمان اب زیادہ دیر ان پلیتوں کے پاس رہنے والا نہیں، میں تجھے قید رکھوں گا تاکہ وقت آنے پر تجھے قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ منوہر چند نے باگڑ سنگھ کو آواز دی، وہ دندناتا ہوا اندر آیا۔ منوہر چند نے کہا لے جاؤ اس بدبخت کو اور بندی خانے میں ڈال دو، اس کا حساب کتاب ہم بعد میں کریں گے۔ ریاست کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ جو تحریک قریباً 20 برس پہلے اشباح کے والد نے شروع کی تھی، جو بعد میں پرماتما کے جبر کے سامنے دم توڑ گئی تھی، ایک بار پھر انگڑائی لے کر بیدار ہو رہی تھی۔ ریاست کے مظلوم اور کچلے ہوئے عوام میں جذبوں کی تازہ لہر دوڑنے لگی تھی۔ ذات پات کے بندھن ٹوٹ رہے تھے، لب آزاد ہو رہے تھے اور زنجیریں ٹوٹ رہی تھی۔ اشباح اور اس کے ساتھی کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے اب کوئی بات چھپا نہیں رکھی تھی، وہ کھلے عام اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ارون لال، مانک، سردار ہاشم اور دوسرے مقامی ساتھی اشباح کا پیغام ریاست کے دور دراز حصوں تک پہنچا رہے تھے۔ مختلف بستیوں میں لوگ در پردہ اور ظاہراً مسلمان ہو رہے تھے، کہیں کہیں جنگ کی تیاریاں بھی ہونے لگی تھی۔ اشباح نے دن رات کام کر کے اپنے والد مرحوم کی ادھوری کتاب اپنے ہاتھ سے مکمل کی اور اب اس کتاب کی سینکڑوں نقلیں تیار ہو کر دوارے کے طول و عرض میں پھیل چکی تھی۔ اشباح کی یہ سرگرمیاں پرماتما سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ اپنی جگہ پیچ و تاب کھا رہا تھا، اشاروں، کنائیوں اور علل اعلان کو اشباح کو بار بار تنبیہ کر رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اپنی حدود میں رہے۔ لیکن جو لوگ سر ہتھیلیوں پر رکھے ہوتے ہیں انہیں حادثوں سے کون ڈرا سکتا تھا؟ جنہوں نے کشتیاں جلا کر ساحلوں پر قدم رکھا تھا انہیں آگے بڑھنے سے کون روک سکتا تھا؟ یہ سچائی کی پیش قدمی تھی، یہ نور کی یلغار تھی۔ اس یلغار کے سامنے کس کو ٹھہرنا تھا؟ اس لشکر کی مزاحمت کس نے کرنا تھی؟ اس روز کچھ وفود سے ملاقات کر کے اشباح محل میں پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ فانوس روشن ہو رہے تھے اور شمع دانوں کو آگ دکھائی جا رہی تھی۔ نماز مغرب ادا کر کے اشباح بالا خانے میں جا کر سارگا کی خیریت دریافت کی۔ وہ خود کو بتدریج بدل رہا تھا، مسلسل غراہٹوں میں کمی آ گئی تھی اور اب وہ زنجیروں سے زور آزمائی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا سر اور مونچھوں کے خودرو بال تراشے جا چکے تھے، اس کے زخموں کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ سارگا سے مل کر اشباح زنان خانے کی طرف چل دیا۔ حلابہ اور چندہ سے ملاقات کیے 3-4 دن گزر گئے تھے۔ وہ ان کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا، تاہم زنان خانے میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ دونوں اس وقت نشست گاہ میں ہیں۔ وہاں قریب و جوار کی بہت سی عورتیں آئی ہوئی تھی۔ ان عورتوں کی خواہش تھی کہ انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے۔ یہ خواتین خاص طور پر حلابہ کو سننا چاہتی تھی۔ حلابہ نے پچھلے دنوں میں مقامی خواتین میں خاص مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ یہ سب باتیں اشباح کو سرسوتی سے معلوم ہوئی تھی۔ وہ ایک سفید ساڑی میں ملبوس
اس اشباح کو دیوان خانے میں بیٹھی ملی تھی۔ وہ ہمیشہ اسی سفید لباس میں رہتی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اشباح کو ہر بار آشا یاد آ جاتی تھی۔ آشا جو اب آسیہ کے نام سے اس کی بیوی تھی اور کہیں دور سیستان میں بیٹھ کر اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ آسیہ کو بھی اس سے پہلے پہل اس نے سفید لباس میں دیکھا تھا۔ یہ لباس یہاں بیواؤں کی نشانی سمجھا جاتا تھا اور اسے پہننے والی عورت کے چہرے پر عجیب مادمی کیفیت چھائی رہتی تھی۔ آسیہ تو خیر بیوہ تھی، لیکن سرسوتی تو کبھی ازدواجی رشتے میں بدی ہی نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے خود کو عمر قید کی سزا دے رکھی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے ایک ایسے شخص کی خاطر کیا تھا جو اشباح کے لیے بھی بے حد محترم اور عزیز ترین تھا، یعنی اس کا والد۔ اشباح سوچنے لگا کاش وہ اس عورت کے لیے کچھ کر سکے۔ اس کی بے لوث وفاؤں کا صلہ تو شاید کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا، مگر کسی طرح اس کی عکسجوئی تو کی جا سکتی تھی۔ کسی نہ لوٹنے والی کی خاطر اپنی خوبصورت جوانی کو خیر بات کہنے والی اور بڑھاپے کو سینے سے لگانے والی یہ دہقان عورت کبھی کبھی اشباح کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر سرسوتی کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دیے۔ سرسوتی نے اس کے سر کو چھوا، دعا دی اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اشباح نے کہا، مادر محترم، کل دوارے کی شمالی حد پر آبوجا کے عین سامنے ہم ایک عظیم الشان جلسہ کر رہے ہیں۔ اس جلسے میں ریاست کے مختلف حصے سے لوگ جوک در جوک شریک ہوں گے۔ یہ اجتماع تاریخ جنگل کے حکمرانوں کو بتا دے گا کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ اس اجتماع کے خوف سے پرماتما کے حواریوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ وہ اسے کھلی بغاوت قرار دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ اجتماع ہو گیا تو ریاست کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ مسلمانوں کا خوف ان کے ذہنوں پر آسیب کی طرح سوار ہو رہا ہے اور ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ سرسوتی نے ایک بار پھر اشباح کے بال چومے اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دے کر رخصت کیا۔ زنان خانے سے اشباح واپس مردانے میں آیا۔ ایک راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک گیا۔ اسے اویس کی گنگناہٹ سنائی دی۔ غالباً وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اشباح کو کچھ یاد آیا اور مسکراتا ہوا اس کی طرف مڑ گیا۔ کل اس نے اویس کو ہدایت کی تھی کہ وہ آبوجا پر ہونے والے عظیم الشان جلسے کے لیے ایک زبردست انقلابی نظم لکھے، اور اویس نے وعدہ کیا تھا کہ ضرور لکھے گا۔ اشباح کمرے میں پہنچا تو اویس مسہری پر نیم دراز ہاتھ میں کاغذ تھامے گنگنا رہا تھا۔ اشباح کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اشباح نے بے تکلفی سے کہا، ہاں بھائی، نظم ہو گئی؟ اویس نے مسکرا کر کہا، تمہاری والی تو نہیں ہوئی، لیکن ایک دوسری ہو گئی ہے، سنو گے تو پھڑک اٹھو گے۔ اشباح نے برا سا منہ بنایا، لیکن میں نے تم سے کہا تھا۔ اویس نے کہا، وہ بھی ہوگی اور ایسی ہوگی کہ آگ لگ جائے گی سینوں میں۔ صبح اٹھ کر نہار وہی لکھوں گا، پہلے یہ سن لو جو اب ہوئی ہے۔ اویس کے آخری فکرے میں التجا تھی۔ اشباح نے ایک گہری سانس لی اور نشست پر ڈھیر ہو گیا۔ چہرے سے ظاہر تھا کہ اویس کی رومانی شاعری سننے کو قید با مشقت کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا۔ اویس نے تمتمائے ہوئے لہجے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اے بحر ہند کی ہواؤں، آج سورج کس جانب سے نکلا تھا بتاؤ۔ اس جانب زندگی نے مجھ سے کہا ہے، جب شب کا سیاہ ریشم زمین پر اڑ جائے گا میں تیرے پاس آؤں گی، تجھ سے ایک فرمائش کروں گی، آہ میں دیوانہ، ہوش و حواس سے بیگانہ، اس گھڑی سوچ رہا ہوں، یہ کھوج رہا ہوں، اس گلے ناز کی رضا کیا ہوگی جو اس کے ہونٹوں سے نکلے گی، فرمائش کیا ہوگی۔ مجھے فلک سے کہکشاں لانی ہوگی یا اپنی جان گنوانی ہوگی، یا اس عرض کو اپنی آنکھوں سے خاک سیاہ کر کے دکھانا ہوگی، یا حشر سے پہلے اٹھانا ہوگا، میں اسی گھڑی سوچ رہا ہوں۔ نظم ختم ہوئی تو اویس تعریف طلب نظروں سے اشباح کو دیکھنے لگا۔ اشباح نے کہا، میں تمہارے مطلب کی شاعری بہت سن چکا ہوں، کل میرے مطلب کی شاعری کر کے سناؤ تو تعریف بھی کروں گا اور مشہور بھی ہوں گا۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ بات تو سنو، اویس نے اس کے پیچھے ہانک لگائی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ اویس کھسیانہ سا ہو کر پھر نیند دراز ہو گیا اور نظم گنگنانے لگا۔ قریباً یہی وقت تھا جب محل سے 2 فرسخ دور منوہر چند کی رہائش گاہ میں ایک عجیب و غریب مکالمہ ہو رہا تھا۔ یہ مکالمہ ایک قیدی عورت اور ایک پہرے دار کے ساتھ تھا۔ عورت لاجونتی تھی اور پہرے دار خوفناک صورت باگڑ سنگھ۔ ان دونوں کے درمیان لوہے کی سلاخیں حائل تھیں۔ باگڑ سنگھ اپنی بھاری بھدی آواز میں کہہ رہا تھا، لاجو تم مان نہ مان، لیکن آج فیصلے کی رات ہے۔ آج وہ بے وقوف شاعر لالا کے جال میں پھنس کر نئے سردار کو زبردست نقصان پہنچائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لالا یہاں پہنچی تھی۔ اس نے سردار منوہر چند اور اشوکا سے باتیں کرتے ہوئے بتایا کہ لوہا گرم ہے اور اب آخری زد کی ضرورت ہے۔ آج رات وہ اپنے اس بے وقوف عاشق سے نیند دیکھنے کی فرمائش کرے گی اور اسے 100% یقین ہے کہ وہ یہ فرمائش ٹال نہیں سکے گا۔ وہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگا ہے۔ اس کی جان لالا کے آنکھوں کے اشاروں میں اٹکی رہتی ہے۔ لاجونتی روحانسی سی ہو رہی تھی، اس کا حسین چہرہ زرد تھا۔ وہ بولی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ باگڑ سنگھ نقاب کی اوٹ سے بولا، میں کچھ نہیں چاہتا لاجو، میں کچھ چاہ ہی نہیں سکتا۔ میں تو برسوں سے تمہارا پرستار ہوں، میں تو وہ کروں گا جو تم چاہو گی۔ لاجونتی کے چہرے پر بیزاری چھا گئی۔ وہ باگڑ سنگھ کی بات کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ ایک آزردہ سانس لے کر اس نے کہا، باگڑ مجھے یہاں سے آزاد کر دو۔ میں رات بھیگنے سے پہلے محل میں پہنچ کر کسی طرح نئے سردار کو اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ بھگوان کے لیے باگڑ میری مدد کرو۔ باگڑ نے عجیب سی نظروں سے لاجونتی کو دیکھا، پھر کچھ دور بندے ہوئے خوفناک کتوں کے غول کو دیکھنے لگا۔ کھوئی ہوئی آواز میں بولا، لاجو تو سب کچھ جانتی ہے اور میں بھی جانتا ہوں۔ تجھے آزاد کرنے کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا۔ غداری کی سزا میں مالک مجھے سامنے والے درخت سے الٹا لٹکا دے گا اور مجھ پر یہ خونی جانور چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو بھی جانتی ہے کہ اس سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ کل کا سورج مشرقی ٹیلوں سے برآمد ہوگا۔ لاجونتی نے کہا، تو کیا چاہتا ہے تو؟ اپنی زندگی کی قیمت، باگڑ سنگھ نے عجیب سی آواز میں کہا، اور میرا خیال ہے یہ سودا تیرے لیے مہنگا ہے نہ میرے لیے۔ تو یہاں سے آزاد ہو کر اپنے محبوب کو اور اس کے ساتھیوں کو سنگین خطرے سے بچا لے گی، اور میں مرنے سے پہلے تیرے حسن سے اپنے صحرا جسم کو سیراب کر دوں گا۔ لاجونتی نے خاردار جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہرنی کی طرح بے قراری سے دائیں بائیں دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے اندر سے کوئی آواز پکار پکار کر کہہ رہی تھی، لاجونتی تیری جیسی ہزاروں کنواریاں اس فرشتے پر اپنی جانیں نچھاور کر سکتی ہیں، ہزاروں تنومند نوجوان اس کے لیے اپنا سر کٹوا سکتے ہیں۔ وہ ایک عظیم قوم کا فرد ہے، تو اس کی خاطر اپنا آپ قربان کر کے امر ہو جائے گی۔ تیری دوشیزگی اور زندگی چلی جائے گی، لیکن تیرا نام اس روشن انقلاب کی تاریخ میں سنہری حروف میں چمکتا رہے گا۔ لاجونتی کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی، پھر یکدم جیسے اس کے دل کو قرار آ گیا۔ اس نے جلدی سے گھوم کر ایک خاص انداز سے دیکھا اور نگاہیں جھکا لی۔ باگڑ سنگھ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس نے جلدی سے گھوم کر ایک آہنی دروازہ بند کیا، پھر جیب سے چابیاں نکالی اور بندی خانے کا آہنی قفل کھولنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اندر تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی چھا رہی تھی۔ لاجونتی سے ایک بالشت کے فاصلے پر کھڑا وہ اسے بغور دیکھتا رہا۔ پھر اس نے لاجونتی کی تھوڑی میں ہاتھ دے کر اس کا چہرہ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا نقاب نوچ پھینکا۔ ان دونوں کے چہرے خوش شکلی اور بھیانک پن کا عجیب تضاد پیش کر رہے تھے۔ لاجونتی نے اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو بدصورت کی باہوں میں گرا دیا۔ بندی خانے کے باہر کالے کتے بھونک بھونک کر خاموشی کا دامن پارا پارا کر رہے تھے۔